سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے، سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے، یا رب مجھے اس بات کا احساس بہت ہے، یہ جان کے لایا ہوں محمد کا وسیلہ، یہ جان کے لایا ہوں محمد کا وسیلہ کہ محبوب کی نسبت کا تجھے پاس بہت ہے، محبوب کی نسبت کا تجھے پاس بہت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک گھر سے ایک ماں کے نوجوان بیٹے کے گزر جانے کے 40 دن کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ دیر کی محفل نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر رات بھر کا پروگرام بھی رکھ لیا جائے تو رات کم پڑ جائے، لیکن ہم لوگ غریب نواز کے ماننے والے ہیں کہ جب غریب نواز نے انا ساگر کو ایک پیالے میں بلا لیا تھا تو تھوڑے سے وقت میں سب لوگ اپنی شرکت کی سعادت بھی حاصل کر لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو کر بغور سنیں تاکہ ایک بھی جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ محفل پاک میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ لیکن جو حاضر ہیں ان سے میری گزارش ہے، ہمارا سارا وقت تقریباً گناہوں میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہم نبی کی محفل میں جائیں تو وہاں جتنا ہو سکے ادب کو ملحوظ رکھیں، کیونکہ یہ وہ محفل پاک ہے جس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اور جس کے آداب کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے مؤدب ہو کر کے رہا جائے میلاد کی محفل میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس نبی کی محفل ہے کہ جن کی بارگاہ کا ادب انسان کو جنتی بنا دیتا ہے اور ادنا سی گستاخی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ جتنا ہو سکے ادب کے ساتھ بیٹھیں، اگر کوئی کپڑا یا رومال ہو پاس میں تو سر پہ ڈھانک لیں، اگر ہے ہی نہ تو مجبوری ہے، الگ سی بات ہے، لیکن آئندہ خیال کریں کہ میلاد کی محفل میں جائیں تو اس اہتمام کے ساتھ جائیں۔ مختصر 15 سے 20 منٹ میں اپنی باتیں مکمل کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، کیونکہ دوسرے بہت سارے لوگ حاضر ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اطاعت کرے، اور جو ایسا کرے گا میں آپ کی آسانی کے لیے اور واضح کر دوں کہ اے محبوب، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ سے محبت کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو آپ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنا لے گا، اللہ اسے بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرات، آج کی محفل بھی ایصال ثواب کے لیے ہے، مرحوم کی مغفرت کی دعا کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ بہت مختصر وقت میں ہر پہلو پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان اگر دنیا و آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو اپنی زندگی میں اتار لے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے قریب ہو جائے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سانچے میں ڈل جائے تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس میں تمام تر چیزیں آتی ہے۔ میں واضح کر دوں
کہ پھر یہ کچھ لوگ نہ کہیں کہ جناب کہنے والے صرف محبت کی بات کر رہے تھے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہی نہیں۔ تو میں کہہ دوں کہ محبت میں سب شامل ہے، محبت میں سب شامل ہے۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بات سچ ہو ہی نہیں سکتی دعوی محبت بھی ہو اور اس کے راستے سے انحراف ہو، اس کے راستے کو ماننے سے انکار کرے، تو یہ محبت جھوٹی محبت ہوگی۔ سچی محبت تو جب ہی ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے اداؤں کو اپنایا جائے، اس کے راستے کو اپنایا جائے، اس کے طریقے کو اپنایا جائے۔ تو پھر میری بات اس سے ہٹ کر نہیں ہے، کیونکہ جس نبی کی محبت کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اس نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ایک چاہنے والا کب چاہے گا کہ ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائیں؟ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو میری بات چل رہی ہے وہ اعمال صالحہ سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ تمام تر اعمال صالحہ رائگاں ہو جائیں گے اگر عشق مصطفیٰ کے بغیر کی جائے۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری عبادتیں شامل حال ہوں لیکن مصطفیٰ کی عظمت سے دوری ہے، مصطفیٰ کی رفعت سے روگردانی ہے، مصطفیٰ کی شان کا انکار ہے، مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار ہے، مصطفیٰ کے اختیار کا انکار ہے، مصطفیٰ کے پاور کا انکار ہے، تو یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والی ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہیں، محبت ہو عمل نہیں ہو تو محبت میں بندہ سچا نہیں ہو سکتا، عمل ہو مصطفیٰ کی شان کا منکر ہو تو پھر وہ عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے اپنی بات کو مختصر انداز میں واضح کر دیا۔ شاعر نے کہا پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اعتراضات کرنے والے طرح طرح سے اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک نوجوان اس دنیا سے گزر گیا، اس کا درد کون محسوس کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے اس کا بھائی کرے گا، اس کا رشتہ دار کرے گا، اس کے دوست و احباب کریں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ ہے کہ وقتی طور پر انہیں تکلیف پہنچے گی، لیکن سب سے زیادہ اگر ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی زندگی میں اس کا جوان بیٹا یا اس کی جوان اولاد گزر جاتی ہے تو پھر اس کے کلیجے کو کسی کو دیکھنے کی طاقت ہے تو دیکھ کر وہ سہم کر سکتا ہے تو کر کے بتائے کہ جس اولاد کی پرورش میں ماں اور باپ اپنی زندگی کا چین اور سکون قربان کر دیتا ہے، یہ اولاد اتنی آسانی سے جوان نہیں ہو جاتی ہے۔ اولاد کو جوان کرنے میں جو امتحانات ماں باپ کو دینے پڑتے ہیں، جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ احساس اسی کو ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور جب اس اولاد کو جوان کر دے اور وہ جوان ہمیشہ کے لیے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میاں دن بھر کی کوئی مزدوری کرے اور شام میں اس کو مزدوری دینے سے مالک انکار کر دے تو اس کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہا ہے۔ اور جس ماں باپ نے کئی سال اپنی زندگی کو داؤں پر لگا کر اپنی اولاد کو جوان کرتی ہے، وہ جوان گزر جائے تو پھر اس ماں باپ سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہا ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہا ہے۔ یہ کوئی کہی نہیں سکتا۔ ارے یہ قربانیاں تو بعد میں دی جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے اس ماں کے دل کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جس اولاد کو جنم دینے کے لیے اس نے موت سے لڑائی لے لی، موت سے لڑتی ہے ماں، تب جا کر اولاد کا جنم ہوتا ہے، ایک اولاد دنیا میں آتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ماں کی عظمت پر لاکھوں عظمتیں قربان ہو جاتی ہیں،
کہ جو ماں ابھی تک اپنے لال کا چہرہ نہیں دیکھی ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، لنگڑا ہے کہ لولا ہے، اندھا ہے کہ کیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ ارے دوست محبت کرتا ہے تو اپنے دوست کے پیسے کو دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ دنیا والے محبت کرتے ہیں، کوئی حسن و جمال دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی جود و نوال دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی عظمت شوکت دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی پاور دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی عہدہ دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ لیکن ماں کی محبت ایسی محبت ہے جو کچھ نہیں دیکھتی، بس اس کی آمد کی خوشی میں اتنا پاگل ہوتی ہے، وہ ماں سے ٹکرا جاتی ہے اسے دنیا میں لانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد۔ موت سے ٹکرا جاتی ہے تو اس ماں سے پوچھئے کہ اس کا لال جو گزر گیا اب اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، تو اب اس کے دل کی یہی کیفیت ہے، مولا تیری امانت تھی تو نے لے لی ہے، لیکن مولا وہ جس حال میں گیا ہو، گناہ ہے تو گناہ معاف کر دے، خطا ہے تو خطاؤں کو درگزر کر دے۔ ہما وقت اس کے ہاتھ اپنی اولاد کی مغفرت کے لیے اٹھے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اس ماں سے اگر پوچھ لیا جائے تیری اولاد گنہگار تھی، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، کیا تجھے منظور؟ کہے گی بالکل نہیں، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا رب مجھے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے۔ میرے دوست، آج ماں باپ کو ستانے والے ذرا سوچو کبھی، اگر کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے کہ ہم جب میری ماں مر جائے گی، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب مریں گے، تو ان سے میری کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن جس کو نہیں معلوم ہے کہ کب اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ان تمام دوستوں احباب سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کو ستانے والوں، جس سینہ چوڑی کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے تم ماں باپ کو ستاتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، میں کہوں گا کہ اگر دنیا میں کوئی ایک گلاس پانی پلا دیتا ہے تو دنیا اس کی شکر گزاری میں جو ہے اسے شربت پیش کر دیا کرتی ہے۔ جس ماں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اپنے چین و سکون کو قربان کر دیا، اس ماں کو ستاتے ہوئے ذرا سا بھی تمہیں کچھ جو ہے افسوس نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو یہ مثال ہے، دنیا سے جانے والے زندوں کے لیے مثال بنتے ہیں۔ ایک نوجوان گیا ہے، اس کی مثال سے سمجھو کہ اس کی ماں حیات سے ہے۔ اگر اولاد ماں کو ستائے بھی، لیکن جب اولاد مصیبت میں آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو دل تڑپتا ہے اس کے لیے وہ ماں کا دل ہوتا ہے، وہ باپ کا دل ہوتا ہے، وہ باپ کا دل ہوتا ہے۔ اس کی ماں اس کی مغفرت کی دعا کے لیے موجود ہے، تو جو تمہیں ہر حال میں اچھا دیکھنا چاہتی ہے، جو تمہیں آرام اور سکون سے دیکھنا چاہتی ہے، اس ماں پر تو کبھی اپنی زبان نہ چلایا کرو، اس ماں باپ پر تو کبھی اپنے ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ ارے بھائی، جس نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تم تھوڑے سے پیسے اس کی خوشی کے لیے قربان نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اتنی محبت کرنے والی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا جہنم میں جائے۔ اور سن لیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتی، ان میں ایک دعا ماں باپ کی بھی ہے۔ تو جو ماں باپ کی موجودگی میں گزر گیا، اس کے ماں باپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور ماں باپ کی دعا سے بخشا جائے گا، حضور کی طفیل ہے نا۔ تو جو ماں باپ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہ کرے، تو پھر بتاؤ جس ماں باپ سے کروڑوں درجہ زیادہ جو نبی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں جہنم میں جانا پڑے، یہ کب میرے مصطفیٰ کو گوارا ہوگا؟ یہ کب میرے مصطفیٰ کو گوارا ہوگا؟ یہ کب میرے کملی والے آقا کو گوارا ہوگا؟ میرے پیارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا یہی حال آپ کا ہوگا۔ یعنی میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے گناہگار امتیوں کو اس طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے جیسے ایک
بچے ایک ماں سے اس کا بچہ جدا ہو جاتا ہے، اگر ماں کو خبر ہو جائے تیرا بچہ گم ہو گیا ہے، ماں پاگل ہو جاتی ہے، کبھی اس گلی میں دوڑ لگاتی ہے، کبھی اس گلی میں دوڑ لگاتی ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ماں دوڑتے دوڑتے کبھی تالاب کے کنارے جاتی ہے، کبھی پانی میں ڈوبتی ہے، لوگ اسے پکڑ پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ کہیں بیٹے کی محبت میں یہ عورت اپنی جان نہ دے دے، ارے وہ کبھی وہ تمام جو ہے تالاب کے جنگلوں کو بے ساختہ ہٹاتی ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی آگے اگر گھٹا ہوا تو ہم بھی جا سکتے ہیں، لوگ پکڑتے ہیں، وہ پاگل کی طرح پانی میں چھلانگ لگاتی چلی جاتی ہے، دنیا والوں کو کہتی ہے چھوڑ دو میرا لال مل جائے چاہے میری جان چلی جائے، میرا لال مل جائے چاہے میری جان چلی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا میدان محشر میں گناہگاروں کو اسی طرح ڈھونڈے گئے جیسے ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈا کرتی ہے، جیسے ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈا کرتی ہے۔ شاعر نے کہا ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں، پروانے بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں۔ تو میرے پیارے آج ہم محفل میلاد سجاتے ہیں مغفرت کی دعا کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، تو یہ کلمہ پڑھنے والے ہم پہ شکایت کرتے ہیں، ہم پر اعتراض کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے میلاد کی محفل کیوں؟ تو اب آپ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ کہ جب کوئی کام نہ آئے گا میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے، تو ہم اپنے مرحوم کی مغفرت کے لیے اس نبی کی محفل نہ سجائے تو کس کی محفل سجائے؟ اس محبوب کا تذکرہ نہ کرے تو کس کا تذکرہ کرے؟ ارے دنیا کا محبوب 1 سال 2 سال کے بعد مر جانے کے بعد بھلا دیتا ہے، دوسرے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لیکن اللہ 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 میرا مصطفیٰ ایسا محبوب ہے جس نے کبھی ہم گناہگاروں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ارے جب کچھ نہیں تھا وہاں بھی میرے مصطفیٰ کا جلوہ تھا، دیوانوں کو سکون مل رہا تھا۔ جب قبر کی تنہائی ہوگی وہاں کوئی جائے گا نہیں، دوست سے کہو گے ارے تو اپنے دوست کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، دوست کے بغیر سوتا نہیں تھا، دوست کے بغیر گھومنے نہیں جاتا تھا، دوست کے بغیر موبائل نہیں چلاتا تھا، دوست کے بغیر تو نیا کپڑا نہیں خریدتا تھا، جیسا وہ پہنتا تھا ویسا تو پہنتا تھا، جیسی اس کی پسند ویسی تیری پسند۔ اب یہ قبر میں جا رہا ہے، ساتھ چلا جا، دوست کہے گا سب محبت زمین کے اوپر، ساری محبت زمین کے اوپر، زمین کے نیچے محبت نبھانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ آمنہ کے لال پر جب سب چھوڑ جائیں گے اس تاریخ قبر کو اجالا دینے کے لیے مدینے والے آقا تشریف لائیں گے۔ آمنہ کے لال کی آمد ہوگی، عبداللہ کے لخت جگر کی آمد ہوگی، اور پیارے جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا وہاں اتنی محبت کرنے والی مائیں بھی نظر نہیں آئیں گی، باپ کی شفقت بھی کام نہیں آئے گی، تو وہاں بھی اس منظر میں بھی جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے مطابق ڈوب رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے مصطفیٰ کہیں گے اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے چاہنے والے آ جاؤ، آج تیرا نبی مغفرت کی دعا کرے گا اور اللہ تجھے بخشش کا پروانہ عطا کرے گا۔ تو جو نبی ہر موڑ پر ہماری مدد کرنے والا ہے،
ہمیں سہارا دینے والا ہے، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس نبی کا تذکرہ کریں، اس نبی کی محفل سجائیں، اس نبی کی نعتیں سنائیں، اس نبی کی باتیں سنائیں۔ یقیناً تبھی تو عاشقوں کا انداز ہوتا ہے، دن یہ کٹا ہے فکر ہنسی میں، رات کٹے گی ذکر نبی میں۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے قرآن نے بھی کہا ہے کہ اے محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرے، آپ کی اطاعت کرے، تو بے شک اس کا رب اسے محبوب بنا لے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محبوب جو آپ کا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ سبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھے، زائے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عشق حق زیر پائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب تو یہ کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ بس ہم سب کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا جو تقاضا ہے کہ جو محبوب کو پسند تھا اسے اپنایا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، نیک عمل کیا جائے، پیارے مصطفیٰ سے محبت کرنا سیکھ جاؤ، پھر جب موت کا فرشتہ آئے لے جائے، یہ محبت کا چراغ دل میں روشن ہے تو پھر تمہیں کہیں خطرہ نہیں ہوگا، کہیں خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ چراغ عشق مصطفیٰ تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے، اور اسی سے ہر منزل آسان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔